ابو مخنف نے معلّہ بن کلیب الحمدانی کے ذریعے حجر بن نوف ابو الوداق الحمدانی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی خارجیوں سے مایوس ہو گئے تو اہل کوفہ کو ساتھ لے کر نخلیہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اولاً اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا اور دین میں منافقت سے کام لیا وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت نازل فرمائے اور گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھے۔ تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ خطا کاروں، گمراہوں، مجرموں اور ان لوگوں سے جنگ کرو جو نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، نہ تعویل کے عالم ہیں اور نہ اس کام کے اہل ہیں، اس لیے کہ انہیں اسلام میں سبقت حاصل نہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ تم پر خلیفہ اور والی بن گئے تو یہ لوگ کسرہ اور ہرقل کے طریقہ کار پر چلیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو اور اپنے ان مغربی دشمنوں کے مقابلے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ کے بھائیوں کو بھی طلبی کے لیے تحریر کیا ہے، ان قریب وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جب وہ آ جائیں تو تم سب ہمارے گرد جمع ہو جاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک خط تحریر فرمایا اور وہ خط عتبہ بن اخنس کے ہاتھ روانہ کیا۔ عتبہ قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خط میں تحریر فرمایا اما بعد ہم اپنی چھاونی نخلیہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصد اپنے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرے اور میرا خط ملتے ہی فوراً سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ والسلام۔ جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ احنف بن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ان کے اس حکم پر احنف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف 1500 آدمی جمع ہو سکے۔ عبداللہ بن عباس نے اس لشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے اہل بصرہ، میرے پاس امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ تمہیں جنگ پر جانے کا حکم دوں۔ میں نے احنف بن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا حکم دیا لیکن اس حکم پر صرف 1500 آدمی احنف کے ساتھ گئے، حالانکہ بچوں، غلاموں اور موالی کے علاوہ تمہاری تعداد 60,000 ہے۔ خبردار تم فوراً جاریہ بن قدامہ السعدی کے ساتھ احنف کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاؤ اور کوئی شخص جنگ سے گریز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ چلنا چاہیں گے جلدی وہاں پہنچوں گا اور ہر اس شخص کو ساتھ لاؤں گا جو ان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہو یا اپنے امام کا نافرمان ہو۔ میں نے ابو الاسود وائلی کو تم لوگوں کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اب کوئی شخص اپنے علاوہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے۔ جاریہ نے شہر سے نکل کر لشکر گاہ میں قیام کیا اور ابو الاسود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس طرح جاریہ کے پاس 1700 آدمی جمع ہوئے۔ جاریہ انہیں لے کر حضرت علی کی طرف نخلیہ کی جانب چلے۔ حضرت علی بصرہ کی لشکر کے انتظار میں نخلیہ میں قیام پذیر تھے، حتیٰ کہ یہ دونوں لشکر نخلیہ پہنچ گئے۔ ان کی کل تعداد 3200 تھی۔ جب اہل بصرہ نخلیہ پہنچ گئے تو حضرت علی نے کوفہ کے تمام سرداروں، رؤساء اور قبائل کے تمام سرداروں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اے اہل کوفہ، تم میرے بھائی حق پر، میرے مددگار اور میرے ان دشمنوں کے مقابلے میں جو تم سے جنگ آزما ہیں میرے ساتھی ہو۔ میں پیچھے رہنے والوں کو سزا دوں گا، مجھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے۔ میں نے اہل بصرہ کے پاس بھی آدمی بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں، مگر وہاں سے صرف 3200 آدمی آئے۔ تم ان لوگوں کو نصیحت کر کے جو بغض و حسد سے پاک ہوں میری مدد کرو اور انہیں ساتھ چلنے پر آمادہ کرو۔ ہم صفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپنے آدمیوں کو جمع کرو۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو کسی قبیلے کا رئیس ہو اپنے اہل قبیلہ کو تحریر کرے کہ جتنے بھی افراد ہوں جو جنگ کے قابل ہوں یا ایسے لڑکے ہوں جو جنگ کے قابل ہوں، انہیں اور اپنے غلاموں اور موالی کو لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ اس پر سعد بن قیس الحمدانی کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین، ہم آپ کا حکم سننے اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر قسم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ سعد کے بعد موکل بن قیس الریاحی نے بھی کھڑے ہو کر یہی عرض کیا۔ پھر عدی بن حاتم، زیاد بن خصفہ، حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے شرفاء اور سرداروں نے کھڑے ہو کر حضرت علی کو ہر قسم کی امداد کا یقین دلایا۔ اس تحریک پر ان رؤساء نے اپنے قبیلے والوں کو خطوط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولاد، اپنے غلاموں اور موالیوں کو لے کر فوراً حاضر ہوں اور کوئی شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے۔ یہ سب لوگ حاضر خدمت ہوئے۔ ان میں 40,000 جنگی افراد تھے، 17,000 وہ لڑکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور 8,000 غلام اور موالی تھے۔
ان سب نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے، اس طرح جتنے لڑکے بالغ ہو چکے تھے اور جنگ کی قوت رکھتے تھے، ہم ان میں سے ہر اس شخص کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جن میں ذرا بھی جنگ کی قوت تھی، ہم نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا۔ اب گھروں پر صرف کمزور لوگ باقی رہ گئے ہیں اور انہیں بھی ہم نے اپنے اہل و عیال اور دیگر کاموں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے۔ اس طرح عرب کوفیوں کی تعداد 57,000 تھی۔ ان کے غلاموں اور موالیوں کی تعداد 8,000 اور تمام اہل کوفہ کا لشکر 65,000 تھا اور بصرہ کے 3,200 افراد تھے۔ اس طرح یہ تمام لشکر 68,000 افراد پر مشتمل تھا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی کو یہ اطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی کو چاہیے کہ وہ پہلے ہمیں ہردیہ کے مقابلے پر لے کر چلیں۔ جب ہم ان کی جنگ سے فراغت حاصل کر لیں تو ان بدعہدوں کے مقابلے پر جانا چاہیے۔ حضرت علی نے لوگوں کو جمع فرمایا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ میں نے تمہارا یہ قول سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ پہلے ہمیں ان خارجی جماعت کے مقابلے پر لے کر چلیں تاکہ پہلے ہم ان سے نمٹ لیں۔ ان سے فراغت کے بعد ان بدعہدوں کے مقابلے پر جانا چاہیے، لیکن میرے نزدیک ان خارجیوں سے زیادہ یہ بدعہد لوگ ہیں، اس لیے تم خارجیوں کا خیال چھوڑ کر اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تم سے اس لیے جنگ کر رہی ہے تاکہ وہ جابر بادشاہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو ذلیل و خوار کریں۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ ہر طرف سے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین آپ جہاں چاہیں گے ہمیں لے چلیں۔ راوی کہتا ہے کہ سیفی بن فضیل شیبانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے مددگار ہیں۔ ہم ہر اس شخص کے دشمن ہیں جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں اور ہر اس شخص کے پیروکار ہیں جو آپ کی اطاعت پر آمادہ ہو۔ آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے پر لے کر چلیے، خواہ وہ دشمن کوئی ہو اور کسی جگہ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے فوجیوں کی تعداد میں کسی قسم کی کمی نہ پائیں گے اور نہ آپ کے پیروکاروں میں کسی قسم کی کمزوری دیکھیں گے۔ اس کے بعد محرز بن شہاب التمیمی کھڑا ہوا جو بنو سعد سے تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کے شیعان آپ کی حمایت اور آپ کے دشمن کے مقابلے پر باہم متحد ہیں۔ آپ کو اس فتح کی بشارت ہو۔ آپ جس فریق کے مقابلے پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں چلیں، کیونکہ آپ کے شیعان آپ کی اطاعت اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کی رسوائی اور آپ کے ساتھ جنگ سے اجتناب کرنے میں ہمیں سخت عذاب کا خوف ہے۔ یعقوب نے اسماعیل، ایوب اور حمید بن ہلال کی سند سے بنو عبد قیس کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ یہ شخص پہلے خارجی تھا، پھر بعد میں ان سے الگ ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ خارجی ایک بستی میں گھس گئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن خباب جو رسول اللہ کے صحابی تھے گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ ان کی چادر گھبراہٹ میں زمین پر گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ ان خارجیوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے تو مجھے ڈرایا ہے۔ ان خارجیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم صحابی رسول عبداللہ بن خباب ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس فتنہ کے وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا اس فتنہ میں کسی قسم کی کوشش کرنے والے سے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ فتنہ پاؤ تو اے عبداللہ تو قتل ہونا منظور کر لینا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عبداللہ قاتل بننا گوارا نہ کرنا۔ یہ حدیث سن کر عبداللہ بن خباب نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ یہ سن کر ایک خارجی نے دوسروں سے کہا کہ اسے نہروان کے کنارے لے جاؤ اور ان کی گردن مار دو۔ غرض انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کا خون نہر میں جوتے کے تسمے کی صورت میں ایک تار کی شکل میں بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ان کی باندی کا پیٹ چاک کیا اور ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے بھی نکال پھینکا۔ ابو مخنف نے عطا اجلان کے حوالے سے حمید بن بلال سے نقل کیا ہے کہ جو خارجی بصرہ سے چلے تھے جب وہ نہر کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک گروہ آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کو گدھے پر لیے جا رہا ہے۔ یہ لوگ اس کے پاس پہنچے، اسے للکارا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے ڈرایا دھمکایا، پھر اس سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں عبداللہ خباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے زمین پر سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبراہٹ میں گر گئے تھے۔ خارجیوں نے سوال کیا کہ کیا تم ہم سے ڈر گئے؟ عبداللہ ہاں۔ خارجی، آپ ڈریے نہیں، آپ ہم سے وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، شاید اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ عبداللہ، مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے ہی مردہ ہو جائیں گے جیسا کہ اس فتنے میں انسانوں کے اجسام ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص شام کے وقت مومن ہوگا لیکن اس فتنے کی وجہ سے صبح کو وہ کافر بن جائے گا، اور اگر وہ اس فتنہ میں صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔
خارجی: ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ نے ان دونوں حضرات کی تعریف کی۔ خارجی: اچھا عثمان کے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ: وہ شروع دور میں بھی حق پر تھے اور آخری دور میں بھی وہ حق پر تھے۔ خارجی: اچھا علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ثالثی سے پہلے وہ کیسے تھے اور ثالثی کے بعد ان کے دین کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ عبداللہ: وہ اللہ کو تم سے زیادہ جانتے، تم سے زیادہ دین میں پرہیزگار اور تم سے زیادہ بصیرت کے مالک ہیں۔ خارجی: تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور مشہور لوگوں کے نام کو دیکھ کر ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے افعال کو نہیں دیکھتا۔ خدا کی قسم ہم تجھے اس سے بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی کو قتل نہ کیا ہوگا۔ پھر ان خارجیوں نے انہیں پکڑ کر باندھا اور انہیں اور ان کی عورت کو جس کے عنقریب بچہ ہونے والا تھا پکڑ کر لے گئے۔ چلتے چلتے یہ ایک پھلدار درخت کے نیچے جا کر ٹھہرے۔ اوپر درخت سے ایک کھجور ٹوٹ کر گری۔ ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ دوسروں نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر یہ کیسے کھا رہے ہو؟ اس خارجی نے وہ کھجور منہ سے تھوک دی، پھر اس غلطی کے سزا میں تلوار سے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یہ جماعت آگے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھرتا ہوا نظر آیا اور کسی نے اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس پر دوسرے خارجی نے کہا کہ یہ زمین میں فساد ہے۔ یہ سن کر وہ خارجی ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ عبداللہ بن خباب نے جب ان کا یہ مذہبی ڈھونگ دیکھا تو فرمایا کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں، اگر واقعتاً تم دین میں ایسے ہی سچے اور پختہ ہو تو تم سے مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، اور خاص طور پر اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہو، کیونکہ تم نے ابھی کہا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں ایک مسلم ہوں، میں نے اسلام میں کوئی بدعت بھی ایجاد نہیں کی۔ اس پر ان خارجیوں نے انہیں پکڑ کر زمین پر لٹایا اور انہیں ذبح کر دیا اور ان کا خون پانی میں بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی عورت کو پکڑ لیا۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان لوگوں نے اس کا پیٹ چاک کر ڈالا اور اس کے بعد انہوں نے بنو طے کے 3 عورتوں کو قتل کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن خباب کی شہادت کی خبر حضرت علی اور ان کے حامیان کو پہنچی اور خارجیوں کے پھیلائے جانے والا فتنہ اور فساد کی خبر بھی ملی تو حضرت علی نے حارث بن مرہ العبدی کو یہ حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہیں جو حالات معلوم ہوئے تو وہ انہوں نے مکمل طور پر حضرت علی کو تحریر کر دی اور ان میں سے کوئی بات نہ چھپائی۔ پھر حارث نہر کی طرف گئے تاکہ خارجیوں سے اس کا سوال کریں۔ خارجیوں نے انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کر فوراً قتل کر دیا۔ یہ اطلاع بھی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ملی۔ حضرت علی کے ساتھی ان کے پاس پہنچ گئے اور بولے کہ اے امیر المومنین، کیا ایسے لوگوں کو آپ ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مالوں پر پیچھے چھوڑ کر شامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں یہ لوگ خوب لوٹ مار کر سکیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں اس جماعت کے مقابلے پر لے کر چلیں۔ جب ہم ان سے فارغ ہو لیں تو ہمارے شامی دشمنوں کے مقابلے پر لے جائیے۔ اشعث بن قیس نے بھی کھڑے ہو کر ان کے لوگوں کی رائے کی تائید کی۔ حالانکہ عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اشعث بھی خارجیوں کا ساتھی تھا، اس لیے کہ صفین کے روز اس نے کہا تھا کہ ان شامیوں نے ہم سے بہت انصاف کی بات کی ہے اور یہ ہمیں کتاب اللہ پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی نے خارجیوں کے مقابلے کے لیے روانگی کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ اشعث خارجیوں کا ہم خیال نہیں تھا۔ بہرحال خارجیوں کے مقابلے پر اتفاق رائے ہو گیا اور روانگی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی لشکر لے کر نکلے اور دریا کے پل کو عبور کیا اور پل پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ راستے میں حضرت علی کی ایک نجومی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا سفر بہت بہتر ہے، لیکن اگر تم فلاں وقت سفر کرو گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ حضرت علی نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اسی وقت سفر کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا۔ جب حضرت علی جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اگر ہم اس وقت چلتے جس وقت کے نجومی نے کہا تھا تو جاہل اور لا علم لوگ یہی کہتے کہ علی نے چونکہ اس وقت سفر کیا تھا جس کا نجومی نے حکم دیا تھا، اسی لیے ہم کامیاب ہو گئے۔ ابو مخنف نے یوسف بن یزید کے ذریعے عبداللہ بن عوف کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے جب انبار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قیس بن سعد بن عبادہ کو آگے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ پہلے مدائن جائیں اور وہاں پہنچ کر اہل مدائن کو جنگ کا حکم دیں اور انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ الغرض قیس بن سعد اور سعد بن مسعود الثقفی نہر پر حضرت علی سے آ کر مل گئے۔ حضرت علی نے اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آدمیوں نے ہمارے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سے چشم پوشی کر کے شامیوں کے مقابلے پر چلا جاؤں گا۔ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کر دے اور تمہیں تمہاری اس حالت سے بھلائی کی جانب پھیر دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سب نے ان آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کو اور تم لوگوں کا خون ہم سب حلال
سمجھتے ہیں۔ ابو مخنف نے حارث بن حسیرہ کے ذریعے عبد الرحمن بن عبید کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس بن سعد نے ان خارجیوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم میں سے جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دو، اور جس راہ اور دین کو چھوڑ کر تم نے بے راہ ربی اختیار کی ہے، اس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے پر چلو جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اور تم نے ایک زبردست جرم کیا ہے اور تم ہمارے شرک کی گواہی دیتے ہو، حالانکہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، تم مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر ان کا خون بہاتے ہو۔ اس پر عبداللہ بن شجرہ السلمی نے جواب دیا کہ اب تو حق ہم پر واضح ہو چکا، ہم ہرگز تمہاری اس وقت تک پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ عمر جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔ قیس بن سعد نے جواب دیا کہ ہمیں تو اپنے امیر کے علاوہ کوئی شخص عمر جیسا نظر نہیں آتا، کیا تم اپنے لوگوں میں کسی شخص کو عمر جیسا سمجھتے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ہلاکت میں مبتلا ہوگے، کیونکہ تم پر فتنہ نے غلبہ پا لیا ہے۔ ابو مخنف نے مالک بن عین کے ذریعے زید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے فرمایا، کیا ہے وہ گروہ جسے دھوکہ دہی اور فریب پر مبنی دشمنی نے جماعت مسلمین سے نکال دیا ہے اور جسے خواہشات نے حق سے بے راہ کر دیا ہے، جو اختلاط اور لا علمی میں مبتلا ہو چکا ہے؟ میں تمہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت مسلمہ تمہیں کل اس نہر کے درمیان بچھڑا ہوا نہ پائے، کہیں تم اپنے پروردگار کی دلیل اور حجت کے بغیر اس گمراہی کو صحیح نہ سمجھنے لگو، اس حالت میں کہ تمہارے پاس اس کا کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا؟ میں نے تم سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شامیوں کا مقصد تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنا اور تمہاری قوت کو منتشر کرنا ہے۔ کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ یہ لوگ دین اور قرآن کے عامل نہیں؟ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں ان کے بچپن سے بھی واقف ہوں اور ان کی جوانی سے بھی واقف ہوں۔ یہ غدار لوگ ہیں اور اگر تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا تو تم سے پختگی اور ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی، حتیٰ کہ مجبوراً میں نے بھی ثالثی کو منظور کیا، لیکن میں نے اس میں کچھ شرائط کا اضافہ کیا اور کچھ عہد و پیمان لیے۔ میں نے ان دونوں ثالثوں پر یہ شرط لگائی کہ جس کا قرآن حکم دے گا وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور جس کی قرآن ممانعت کرے گا اسے ختم کریں گے، لیکن ان دونوں ثالثوں نے باہم اختلاف کیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے حکم کی مخالفت کی، اسی لیے ہم نے ان کے حکم کو قبول نہیں کیا اور جو فیصلہ ہمارا اس ثالثی سے قبل تھا ہم فوراً اسی فیصلے پر پہنچ گئے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ باتیں کہاں سے کرنے لگے ہو؟ خارجیوں نے کہا، چونکہ ہم نے ثالثی کو قبول کیا اس لیے ہم گناہ گار ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ یہ چیز یاد رہے کہ خارجیوں کے عقیدے کے مطابق ہر گناہ سے انسان کافر ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد خارجیوں نے کہا، ہم نے اپنے اس کفر سے توبہ کی، تو اگر تو بھی جیسے ہم نے توبہ کی ہے توبہ کر لے تو ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تجھے توبہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے برابر کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت علی، تمہیں اس فتنے کے طوفان نے تباہ کر دیا ہے، تمہیں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جو رسول اللہ پر مجھ سے قبل ایمان لایا ہو۔ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہا، تو اگر اس صورت میں بھی اپنے کفر کی گواہی دوں گا تو اس وقت تو واقعی گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا ہرگز ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی واپس چلے آئے۔